السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ رمضان اپنی تمام تر برکات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن جو نظام کے جبر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ رمضان کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو بحیثیت مسلمان ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے بحیثیت شہری جو اس کا حق ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ نہ آپ کو بجلی ملتی ہے، نہ آپ کو قیمتیں ایسی ملتی ہیں چیزوں کی جن کے ذریعے آپ نے اپنے جسم کو توانا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں، نہ آپ کو امپلائمنٹ ملتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس تمام جو نفسا نفسی ہے اور تمام جو مارا ماری ہو رہی ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ 4.5 سال ہو گئے اس پاکستان کے اندر اور ایسا ابال ہے اپوزیشن کا جو کسی چیز پر اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ کیا ہم آخر میں یہ مان لیں کہ اس نظام کے چلانے والے آصف علی زرداری صاحب جو ملک کے صدر ہیں اور پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں مکمل طور پر پاور پالیٹکس میں 4.5 سال میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ چاہے سیلاب ہو، چاہے قیمتوں کا طوفان ہو، رمضان ہو یا حج کا مہینہ ہو، طاقت میں وہی ہیں اور بھاری بھی وہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مختوم جاوید ہاشمی صاحب جو سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، طارق فضل چودھری صاحب جو ممبر قومی اسمبلی کے PMLN کی طرف سے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہاشمی صاحب، آپ نے کوائن کی تھی ٹرم کہ جی زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے PhD ہونا لازمی چاہیے، ان کی جو بل پھیر ہیں، جو ان کی مووز ہیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر زرداری صاحب جیت گئے نا اس ملک میں، جو آپ چاہتے ہیں سارے تینوں مل کے کچھ نہیں ہوا، جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہی کچھ ہوا۔ دیکھیں، یہ میں نے بات کی تھی 4.5 سال پہلے، اور میں آج بھی اس پہ قائم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی حکمت عملی پارٹیوں کی تھی وہ انتہائی پھسڈی قسم کی حکمت عملی تھی۔ میں اپنوں کو، دوستوں کو سنا رہا تھا، میں نے کبھی کسی ڈیلیگیشن میں جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میں اظہار بھی کر رہا تھا کہ اس سے باتیں کرنے چاہ رہے ہو تو آپ کو وہ اپنی جیب کی گھڑی سمجھتا ہے، ہاتھ کی گھڑی سمجھتا ہے۔ آپ اس کا تقابلی جائزہ، اس کی جو ڈس آنیسٹیز ہے اور اس کے اندر قابلیت ہے، آپ کچھ نہیں پائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی، حقیقت بھی یہی ہوئی۔ میں نے اس کا اظہار بار بار بعد میں بھی کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، میں کینڈیڈیٹ ہوں اور کوئی نہیں بنتا۔ مجھے سپورٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ میں نے کہا اس کا مقابلہ کریں، اس کو نکالیں، ورنہ ملک کا کچھ نہیں رہے گا۔ وہ مجھے جواب میں کہتے تھے کہ زرداری کی پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ دے، ہم پھر بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ PMLN کہتی تھی یہ میں PMLN کا حصہ تھا۔ گو میری زبان، اب تو آپ PTI میں آ گئے، تو PTI میں آ کے آپ نے کون سا مارکا مار لیا؟ کہنے کا مطلب یہ مارکا میں عرض کروں گا کہ یہ پارٹی تو زرداری کی من مکرنیوں سے اور اپوزیشن کی عوام کو گمراہ کرن رستوں پہ چلانے کی وجہ سے، یہ اس پارٹی کا تو وجود نہیں تھا۔ تحریک انصاف جب آپ ہوئیں، چھوٹی سی پارٹی تھی، اصول ان کے اپنے تھے، لیکن یہ ان تمام اپوزیشنوں کی جو خرابیاں تھیں تو اس کی وجہ سے آج PTI جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی بنی ہے۔ چلیں کتنی بڑی ہے وہ ہم نہیں کہتے، دنیا کہہ رہی ہے، جو دنیا تو اور بھی کچھ کہہ رہی ہے جی، وہ تو الیکشن فیصلہ میں نہیں کہہ رہا، الیکشن فیصلہ۔ میں ایک بات کر، چلو جتنی ہے وہ اس سے جو آج اس کی جو جسامت ہے وہ اسی زرداری کے عوام کو تکلیف پہنچانے سے، پنجاب گورنمنٹ کی تکلیف پہنچانے سے، وعدوں سے مکر جانے کی وجہ سے لوگ ان سے But nothing has changed. یہ تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں nothing has changed. ہم چینج کا نعرہ لے کے چلے ہوتے ہیں، باقی یہ بھی نہیں لگاتے۔ میں تو معروضی حالات پہ دیکھ لوں۔ لیٹ می گو ٹو منور صاحب، اس کے بعد پھر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس آتے ہیں کہ PMLN کا کیا رویہ رہا ہے اور آپ زرداری صاحب کی کامیابیوں کو یا حکمت عملی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ منور صاحب، لانگ مارچز، تمام تر تنقید، شدید ترین تنقید، ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہزاروں کی تعداد کے اندر، سکینڈلز درجنوں کی تعداد کے اندر، جوڈیشری کے ساتھ لڑائی، یو نیم اٹ، کیا کچھ اس ملک کے اندر نہیں ہوا؟ لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا منور صاحب، بہت بڑا فیلئر ہے نا اپوزیشن کا۔
اصل میں ایک جست کے اندر تو کوئی بات نہ کی جا سکتی ہے نہ کی جانی چاہیے، اور یہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں آپ اپوزیشن کا فیلیور کے ریزلٹ اورینٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تو پرو آصف زرداری ہیں، پرو پیپلز پارٹی، یہ چار کے ٹولے کے حق میں تمام چیزیں گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ اپوزیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن ہے کون. یعنی ایک وہ اپوزیشن ہے جو اسمبلیوں کے باہر ہے، اور ایک وہ اپوزیشن ہے کہ جس سے مشورے بھی ہوتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، جس کے بغیر الیکشن کمیشن کا تقرر بھی نہیں ہوتا، تمام چیزیں نہیں ہوتی. وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی وہ اپوزیشن جتنی مراعات یافتہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ آصف زرداری نے اپنے کارڈ زیادہ اچھے ضرور کھیلے ہوں گے، لیکن جتنے خراب کارڈ مسلم لیگ نون نے اپنے کھیلے ہیں اور جن جن حوالوں سے اپنی شکست کو بار بار تسلیم کیا ہے، اور صدارت کے لیے بھی کینڈیڈیٹ 3 ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ہی اپوزیشن کے نام پر جانی پہچانی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو کوئی اپوزیشن نہیں کہتا. مسلم لیگ نون کو ریویو کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمام دائروں میں پہلے میثاق جمہوریت کے نام پر، اس کے بعد مفاہمت کے نام پر جو کچھ کیا ہے اس نے کتنا ان کو پے بیک کیا ہے، اس کی بیلنس قطع کلامی ہوتی ہے منور صاحب. یہ تو اپوزیشن چلیں جو اندر ہے ان سے تو ہم پوچھ لیتے ہیں، طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جو اپوزیشن پارلیمان سے باہر ہے اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے، وہ بھی مراعات یافتہ وہ بالکل بھی نہیں ہے آپ کے بیان کے مطابق، وہ اس نظام کا حصہ بھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کارنامہ کر لیا؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ آئین کی توڑ مروڑ کر پیش کرنا، دھجیاں اڑانا یا قانون کی خلاف ورزی کرنا کسی کارنامے کا نام ہے، تو یہ کارنامہ تو ہم نے انجام نہیں دیا ہے. ہم قانون کے پابند شہری کی حیثیت سے رہے، ورنہ آپ ہی لوگ پھر اداریے لکھتے ہیں اور ٹاک شوز کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف. یہ اور بات ہے کہ اگر ایم کیو ایم کر رہی ہے تو اس پر بھی خاموش رہتے ہیں. کتنی قانون کی خلاف ورزی ہو، کتنی ٹارگٹ کلنگ ہو، ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تفسیر بنے رہتے ہیں. ورنہ اپوزیشن نے جو اسمبلیوں کے باہر ہے اس نے اس پورے ایجنڈے پر عمل کیا ہے کہ جو ایجنڈا عوام کا ہے. لوگوں کے اندر جو شوہر، لوگوں کو معلوم ہے کہ بے اختیار اپوزیشن اور با اختیار اپوزیشن میں بڑا فرق ہے، مقتدر اپوزیشن اور غیر مقتدر اپوزیشن میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایشو ہم نے ان نوٹس چھوڑا ہو اور لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع نہ دیا ہو. البتہ وہ کسر رہ گئی ہے کہ ہم زبردستی قبضہ کر لیں اور ایسا دھرنا دیں کہ جس کے بعد سب لوگ ایوان اپنا چھوڑ کر چلے جائیں. اس کے ہم ابھی قائل نہیں ہوئے، جب ہو جائیں گے تو یہ بھی کر دیں. اور نہ ہی ہم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم صرف اشارہ کر رہے تھے اپوزیشن جو پارلیمان سے باہر رہتی ہے اس کے لیے بھی جمہوری طور طریقوں کے اندر رہتے ہوئے مؤثر ہونے کے بڑے انداز موجود ہیں. اس کے اوپر ہم بات کر لیتے. ذرا طارق فضل چودھری صاحب کے لیے بہت بڑا ایجنڈا داخل ہو گیا جی. اصل میں زرداری صاحب کی اپنی بھی کامیابی ہے لیکن بڑی ناکامی جناب کی پارٹی کی بھی ہے. طلعت صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے 2 سوال اس سے پہلے کیے ہیں، تیسری دفعہ پھر آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ زرداری صاحب کی کامیابی. میں تو ذاتی طور پہ ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے قطعی طور پہ نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے. اگر آپ کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چند سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لینا یا چند آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا لینا اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ چلنا، مخصوص اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے ان کی بلیک میلنگ کا بھی شکار ہونا، ان کی جائز ناجائز خواہشات کو ماننا، عوام کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیلنا، عوام کو مسائل کی دلدل میں دھکیلنا اور اپنے اقتدار کو طول دینا، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ بہت بری ناکامی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ فیصلہ اگلے الیکشن میں ہوگا، تو انشاءاللہ وقت نزدیک ہے. یہ آپ کو اگلا الیکشن بتائے گا کہ زرداری صاحب نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے یا پیپلز پارٹی کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ زرداری صاحب نے. کامیابی کی وضاحت کر دو. میری اصطلاح کامیابی کی پاور پالیٹکس کے زمرے میں ہے. میں اس میں اخلاقیات سے طاقت کے اندر رہنا، اپنے ساتھ اتحادی جماعتوں کو قائم و دائم رکھنا، تمام اداروں سے لڑائی لینے کے باوجود اپنی جگہ نہ چھوڑنا. اگر آپ طاقت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ناکامی نہیں، اگر کامیابی نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر آپ صرف پاور پالیٹکس کی اس کو اینگل سے دیکھیں تو یقیناً بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو، جیسے میں نے گزارش کی، اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اپنے اقتدار کو جو ہے وہ طول دے رہے ہیں، منسٹریوں کی بندر بانٹ جاری ہے. پاکستان جو اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے، اقتصادی طور پہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود 80 کے قریب ہمارے جو ہے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت ملا کے آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز بظاہر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جتنا پیپلز پارٹی کی جڑوں کو ان پاور پالیٹکس نے کھوکھلا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی دور میں بھی نہیں ہو سکی. اور یہ آپ دیکھیں گے، یہ اپنی جماعت کا شیرازہ وہ بکھیر ملتان میں تو پھر بھی جیت گئے. ایک آزاد امیدوار سے 4000
کی لیڈ سے جیتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری شکست نہ گیلانی صاحب کے لیے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور میں آپ کو ان کی انٹرنل بات بتاتا ہوں, میں بھی اسلام آباد کا رہائشی ہوں, کہ جتنے زیادہ اپسیٹ وہ ملتان کے رزلٹ پہ ہیں اتنے کسی رزلٹ نے انہیں اپسیٹ نہیں کیا. وہ اب انہیں آئندہ الیکشن کا جو سینیریو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایک ان لمیٹڈ فنڈز ہونے کے باوجود ملتان کا حال خیر لیکن دیکھیں جی وہ تو ان کی ناکامی جو ہے میں اب تھوڑا سا میں اپوزیشن کی کارکردگی پہ آتا ہوں تھوڑا سا. اب بات یہ تھی کہ اپوزیشن کے کردار کو آپ کس یعنی توقعات کیا ہیں, آپ کی کیا توقعات ہیں بحیثیت اینکر پرسن یا میڈیا پرسن, عوام کی کیا توقعات ہیں. دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اپوزیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر جا کے دنگا فساد کرنا, ڈیسکوں پہ چڑھنا, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا, یہاں تک بھی ہو چکا ہے, لیکن اچھی روایات نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ روایات قائم ہوں. خود ہی کیا نہیں, میں کہتا ہوں یہ کردار صرف اپوزیشن کا کردار نہیں ہے. جہاں آپ دیکھیں ملک کے لیے کوئی بہتری ہو رہی ہے, چاہے ہماری عوام ذہنی طور پہ اس اپوزیشن کے کردار کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کردار دنگا فساد کا ہی ہونا چاہیے, لیکن مہذب معاشروں میں, مہذب جمہوری اقدار کے اندر جہاں کوئی پازیٹو بات ہو رہی ہے ملک کے لیے, اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. بہرحال میں دو تین چیزیں جلدی دیکھیں پروگرام سارا چونکہ اپوزیشن کے ساتھ اور تو کوئی ہے نہیں. اپوزیشن کا کردار میری نظر میں کیا ہے, ایک اگر نااہل حکومت ہے, عوام کے اوپر جمہوری مینڈیٹ کے باوجود عوام کا خیال ہے جبر کر رہی ہے, تو اس کو تبدیلی کا جمہوری طریقے سے اہتمام کرنا ہے. اور یہ عین جمہوری اور آئینی پیرائی کے اندر ہے. تو ہم تو اس پر آپ کو پرکھ رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کامیاب نہیں ہوئے. دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ہے وہ عوام سے ملا ہے, وہ اپوزیشن نے اس کو نہیں دیا. زرداری صاحب کو بھی جو وہ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, اپوزیشن نے انہیں منتخب نہیں کیا. جہاں تک تعلق ہے ان ایشوز کا جن میں اپوزیشن کا کردار آپ کو واضح نظر آتا ہے, دیکھیں عدلیہ کی بحالی ہے. میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر, اور آپ بھی اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ اتفاق کریں گے کہ اگر اپوزیشن کا کردار نہ ہوتا, اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کا, آج پاکستان میں عدلیہ بحال نہ ہوتی. میں معذرت سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, سب سے بڑا معذرت کے ساتھ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس میں بحث ہو سکتی ہے, آپ چلتے ہوئے پانی کے اندر آپ باہر سے آ کے عدلیہ کی تحریک آپ کے آنے سے پہلے شروع ہوئی. میں کہتا ہوں 2 سال پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا تھا, میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو آخری وار ہوا ہے نا وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, یہ حقیقت ہے. میں اس پہ لمبی اس کی بحث آخری کیا آپ نے پکڑ لیا, یہ دعویٰ ہے آپ کو تو نہیں ہوگا, پکڑ لیا, پکڑنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ اسی ٹیبل پر آئیں گے. وزیر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عوام کے جذبات کی نمائندگی کرنا اور جمہوری طریقوں سے نظام میں ایسی تبدیلی لانا کہ عوام کچھ ریلیف پائیں, یہ اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے. 4.5 سال میں یہ کردار کیوں نہیں نبھا پائے, یہ معاملہ زیر بحث ہے.